بچوں کے لیے قصص الانبیاء کا سلسلہ جاری ہے۔ بچوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کی روشن کہانیاں سنائی جا رہی ہیں تمام بچوں کو، تاکہ ہمارے پیغمبروں کے بارے میں، ہمارے نبیوں کے بارے میں معلومات حاصل ہو اور ان کی اردو بھی اچھی ہو جائے۔ حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کی کہانی، آج ہم کون سی کہانی پڑھ رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی کہانی۔ یہ روشن کہانیوں کا سلسلہ، اس سے آپ لوگوں کے بچوں کی اردو بھی اچھی ہوگی اور فنگر رکھ کے پڑھنے سے آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ اور میں تشریح اور آسان الفاظ میں بچوں کو سمجھا رہی ہوں تاکہ انہیں تشریح، مشکل الفاظ کی تشریح بھی سمجھ میں آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی کہانی۔ یہ دیکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تمام بچے میرے ساتھ فنگر رکھیے اور اس کو انڈرلائن کر لیجئے۔ کس کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام؟ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور وہ اپنے والد کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا رسول چنا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے سے اپنے کام لے لیتا ہے اور اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم اور اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ انہیں جانوروں، پرندوں اور جنوں کی زبان سمجھنے کا معجزہ عطا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، پرندوں کی زبان سمجھتے تھے اور جنوں کی زبان سمجھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے، اللہ کی کرم سے ان کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے کہ کون سا پرندہ کیا کہہ رہا ہے اور کون سا پرندہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں ایک دفعہ کیا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک کے سب پرندوں کو اپنے پاس بلایا اور ہدہد کے سوا سب پرندے آ گئے۔ ہدہد بھی جو ایک پرندہ ہے نا، یہ نہیں آیا۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد ہدہد بھی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ جنوب میں ایک ملکہ سبا ہے، جو وہاں پر ایک ملک میں سبا ہے، وہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے۔ وہ ملکہ اور اس ملک کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اچھا، کیا بتا رہا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو؟ کہ وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حکم دیا کہ ان کا خط اس ملکہ کو پہنچائے۔ ہدہد کو کیا حکم دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ کہ خط جو ہے لے جا کر ہدہد کو دیا کہ وہ ملکہ کو پہنچا دے۔ اچھا، ہدہد نے وہ خط لے جا کر ملکہ کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ نے اسے کھول کر پڑھا۔ دیکھیں، ہدہد ایسا ہوتا ہے بچوں، ایسا ہوتا ہے ہدہد، ٹھیک ہے۔ ملکہ نے کیا کیا، اسے جب کھول کر پڑھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط میں حکم دیا تھا کہ سورج کی پوجا چھوڑ دو۔ ملکہ نے کیا کہا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اس کی اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو، سورج کی پوجا چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس پیغام سے ملکہ جو ہے فکر مند ہو گئی کہ یہ کون ہے، کس نے مجھے یہ بھیجا ہے۔ اسے فکر ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں اس کی حکومت ختم نہ کر دیں۔ ملکہ کو یہ فکر ہو گئی اور اس نے کیا کیا، اپنے ایلچی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ انہیں دولت پیش کرے، تاکہ انہیں تھوڑی سی رشوت دے، وہ مان جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی دولت لینے سے انکار کر دیا۔ اب کیا ہوا، ایلچی نے واپس آ کر ملکہ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو دولت لینا نہیں چاہتے۔ اس نے بہت ساری دولت، ایک صندوق بھر کے دولت بھیجی کہ شاید وہ مان جائیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ یہ سن کر ملکہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے چل پڑی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں رکھا تھا۔ جنات کو بھی اور پرندوں کی بولی آپ سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ ملکہ کا تخت اٹھا لائیں، اور تخت جس پہ وہ بیٹھتی ہے نا، وہ تخت اٹھا لائیں۔ وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے نوکروں کو کہا کہ اس کو ڈھانپ دو، اسے چھپا دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو نوکروں نے اس تخت سے کپڑا ہٹا دیا، اور ملکہ اس تخت کو وہاں دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے آ گیا ان کے پاس۔ تو یہ تو ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جنوں کی آپ بولی سمجھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اسے محل میں لے گئے، وہاں شیشے کا فرش تھا۔ ملکہ فوراً یہ بات سمجھ گئی کہ ایسا محل عام بادشاہ نہیں بنا سکتا۔ اب ملکہ سمجھ گئی کہ سورج سب سے بڑا نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا تو وہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت اور علم دیا ہے، وہی سورج کا بھی رب ہے اور وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں۔ دیکھیے، روشن کہانیاں اسی لیے آپ کے لیے شروع کی گئی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پیغمبروں کے بارے میں سچی اور اچھی معلومات حاصل ہو۔
ایک دفعہ چیونٹیوں کے سردار نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کو آتے دیکھا تو اس نے چیونٹیوں کو حکم دیا کہ جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ اس نے چیونٹیوں کو یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا لشکر انہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سمجھ لی، کیونکہ آپ تو بولیاں سمجھتے تھے، اللہ نے معجزہ دیا تھا آپ کو۔ انہوں نے اپنی فوج کو احتیاط سے چلنے کا حکم دیا اور اللہ کے احسان پر بہت شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس کو اتنی عقل اور سمجھ دی ہے۔ دیکھیے بیٹا، یہ قصہ جو ہے آپ کو کہاں مل جائے گا؟ حوالہ ہے سورہ نمل میں، قصص الانبیاء علیہ السلام کے حافظ، یہ آپ کی تمام کتابیں یہاں مل جائیں گی، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سورہ نمل میں آپ کو یہ قصہ مل جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کا قصہ ہے، قرآن میں اس باتوں کا ذکر ہے۔ اب میں آپ کو سوال کا جواب پوچھوں گی، آپ لوگوں سے سارے سوالات کروں گی اور آپ لوگ میرے سارے سوالات کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا معجزہ عطا کیا؟ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے لیے کیا بتایا؟ ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط میں کیا حکم دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے شیشے کا فرش دیکھ کر کیا سمجھ گئیں؟ چونٹی کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کو کیا حکم دیا؟ تمام بچے مجھے کمنٹ کر کے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے، اور تمام بچے مجھے بتائیں گے آج ہم نے کیا پڑھی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی کہانی۔ ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی کہانی۔ تمام بچے مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور آپ مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے پیج کو فالو کیجئے۔ بہت شکریہ بچوں، مجھے ضرور جواب دیجیے گا حضرت سلیمان اور حضرت ملکہ کی کہانی آپ کو کیسی لگی۔